अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत आपसे मुखातिब है। खबर एक ही है और ये पाकिस्तान के तमाम तर सोशल मीडिया टेलीविजन के ऊपर डिस्कस हो रही है। और खबर ये है कि जनाब प्रेशर है, दबाव है, ठीक ठाक दबाव है। बाजू मरोड़ा जा रहा है, बल्कि मरोड़ कर बिल्कुल पीछे लगा दिया गया है। यानी अंदाजा लगा लें, जो खत इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब को लिखे, वो खत उन तक नहीं पहुंचे, लेकिन जो खत सुप्रीम कोर्ट में लिखा था, वो चीफ जस्टिस साहब, जो काले कमरे में खत डाल दिया गया था, काली उस संदूक के अंदर डाला गया था, ऊपर काला कपड़ा चढ़ा दिया गया था। आज चीफ जस्टिस साहब वही खत लेकर खुद आए हैं, और खुद ना सिर्फ आए हैं बल्कि साफियों के सामने आए हैं। और साफियों के सामने आकर चीफ जस्टिस साहब खुद ये बता रहे हैं कि वो इमरान खान साहब ने ना खत भेजा है, और इमरान खान ठीक कह रहा है। ये पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस बातचीत कर रहे हैं। जिस चीफ जस्टिस को, ये जिस शख्स को, जिस जज को चीफ जस्टिस बनाया गया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि तुमने इस बंदे का रास्ता रोकना है। जो जुडिशरी मैनेज की गई, वो सिर्फ इसलिए मैनेज की गई कि हमने इस बंदे का नाम नहीं लेने देना, हमने इस बंदे के हवाले से कोई डेवलपमेंट नहीं होने देनी। तो आखिर क्या हुआ? आखिर कहानी के अंदर ऐसा कौन सा ट्विस्ट आ गया? आखिर कौन सी एक जादू छड़ी चली है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब खुद इमरान खान साहब का खत लेकर आ गए, और इमरान खान कह रहे हैं यूएसबी देकर गए। जनाब यूएसबी के अंदर बहुत सारा डेटा है, तो यूएसबी के अंदर डेटा ही होगा सर, उसके अंदर तो गाने तो होंगे नहीं जो सुने जाएंगे। खैर, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक खबर है, परेशान कुन भी है, और इस खबर ने गुस्सा भी दिलाया है। लीबिया के साहिल पर जो कश्ती डूबी है, उसके अंदर बताया जा रहा है कि 63 पाकिस्तानी जवान थी जिनकी जानें चली गई हैं। एक तो पहले ये बड़ी बेगैरत है जो ये कहते हैं कि महंगाई खत्म हो गई है, और बेशर्मी और डिटाई के साथ पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन मीडिया इसके ऊपर बातचीत नहीं कर रहा। कसम खुदा की, लोग मर रहे हैं, लोग चीख रहे हैं। ये जो नौजवान ढंकियां मारकर जा रहे हैं, ये अपनी जिंदगियों का सौदा कर रहे हैं, और ये ढंकी मारना आसान नहीं होता। इसके अंदर 40-50 लाख रुपए आपके लगते हैं। ये अपनी जमीनें बेच रहे हैं, ये बैंकों से कर्जा उठा रहे हैं, ये लोगों से कर्जा उठा रहे हैं, ये आगे पीछे पैसे मांग रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मैनेज करके अपनी गाड़ी बेचकर, ये जिसके पास कुछ भी नहीं है, किसी से पैसे उठाकर, दोस्त यार से या बाहर से कैसे पैसे मंगवाकर ये ढंकियां मार रहे हैं। यानी 40-50 लाख में अच्छा खासा कारोबार पाकिस्तान के अंदर हो सकता है, दुकान खोल सकते हैं आप ठीक ठाक, यानी ठीक ठाक आप जिंदगी गुजार सकते हैं, कम से कम ऐसे इंतजाम कर सकते हैं। ये नौजवान ये दुकान क्यों नहीं खोल रहे, ये इंतजाम क्यों नहीं कर रहे? चूंकि इन्हें उम्मीद खत्म हो गई है इस मुल्क के अंदर। इनकी फ्रस्ट्रेशन का आलम यह है कि ये कह रहे हैं कि हम डूब जाएं, हम मर जाएं, हम गर्क हो जाएं, लेकिन हमने इस मुल्क के अंदर नहीं रहना। यानी अंदाजा लगा लें, ये 63 जवान हैं। ये अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन ये बड़े खानदानों में से किसी एक का भी गया होता ना, तो फिर आप देखते इनकी चीखें, फिर आप देखते कैसे बंदोबस्त करते, फिर आप देखते ये कैसे इंतजाम करते। या किसी बहुत बड़े साफी का कोई अपना बच्चा खुदा न खास्ता इस तरह से हादसे का शिकार हो जाता। ये नौजवान लोग हैं, नौजवान बच्चे हैं, नौजवान हैं जिनके ऊपर हम मुंह खोलकर मुंह से गंद निकालते हैं। 60% नौजवान, 70% नौजवान, 80% नौजवान, भाई खोती का सर नौजवान। यानी पाकिस्तान के अंदर आप खुद अंदाजा लगा लेना जो फ्रस्ट्रेशन, यानी ये ऐसी खबरें देखकर कोई बंदा कैसे नॉर्मल रह सकता है? ये बहुत खौफनाक है, ये बहुत ज्यादा खौफनाक है, और ये बढ़ती जा रही है, तादाद बढ़ती जा रही है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यानी हर तीसरे दिन कोई ना कोई कश्ती कभी किधर डूबी हुई है, कभी किधर डूबी हुई है, और पाकिस्तानी जवान इसके अंदर मौजूद है। ये खौफनाक है, ये मैं सीरियस आपको बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा खौफनाक है। जिस तरीके से समंदर की मौजों की, यानी दैट्स वेरी सैड। 63 जवान पाकिस्तान के और पाकिस्तानी जवान है। और दूसरा, बराए मेहरबानी आप सोसाइटी से भी हाथ जोड़कर दरखास्त है, थोड़ा सा बख्श दें लोगों को। यानी जो हालात बने हुए हैं, शादियों का प्रेशर, फलाने का प्रेशर, आईफोन का प्रेशर, मोबाइल फोन का प्रेशर, अय्याशियां, ठट्ठे, ये करना है, वो करना है, फलाने का पुत्र ये कर गया, फलाने का बेटा ये कर गया। भाई हालात नहीं है, हालात नहीं है। इस वक्त जो मैसिव कोलैप्स है मुल्क के अंदर, यानी आम लोग बर्बाद होकर रह गए हैं। या तो थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा करें, थोड़ा सा तामुल बर्दाश्त करें। मुझे एक दोस्त से थोड़े से पैसे ले रहे थे, और हालात कुछ ऐसे हैं कि कुछ चीजों के ऊपर तलखी हो गई। फिर आप यकीन माने कि 2-3 दिनों के बाद जब मुझे उनके बारे में पता चला, मैं आज तक शर्मिंदा हूं कि मैंने उनसे पैसे वापस मांगे। मैं लिटरली शर्मिंदा हूं। बहुत बुरे हालात में लोग, बहुत बुरी तरह से लोग पिस गए, यानी जनादे निकल गए हैं। अंदाजा लगा लें कि जो सोच समझ कर, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि जो अभी लीबिया के अंदर कश्ती डूबी है ये कोई बहुत पुराना या पहली दफा ऐसा वाकया हो, यानी लगातार खबरें रिपोर्ट हो रही है, लगातार रोला पड़ा हुआ है, लगातार। यानी उलमा कराम से फतवे भी यहां पर दिलवाए गए, यानी चाबी वाले मौलवी थे लेकिन फतवे दिलवाए गए यहां पर कि जनाब अगर आप जाएंगे ये हराम है, हराम तरीका है। लेकिन उसके बावजूद लोग क्यों चूज कर रहे हैं, नौजवान क्यों चूज कर रहा है कि मैं ढंकी मारूं? नजर आ रहा है सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद एक ड्रामा है जो इस मुल्क के अंदर जारी है। और ये कोई महसूस हो रहा है कि इस मुल्क के अंदर कोई ऐसी कोई चीज है जो खा रही है नौजवानों को, जो लिटरली निगल रही है बिल्कुल नौजवानों को, उनकी जवानियों को वो निगले जा रही है, लगातार निगले जा रही है। नाज़रीन, अब हुआ ये है कि जनाब IMF का जो मिशन है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उन्होंने ऐसी कौन सी चीफ जस्टिस के साथ बातचीत कर दी जो गुज़श्ता 2.5-3 सालों से इमरान खान नहीं कर रहा, पाकिस्तानी अवाम नहीं कर रही, इमरान खान के वकला नहीं कर रहे, तहरीक इंसाफ नहीं कर रही। जो उन्होंने कर दिया उन्हें समझ आ गई है। यानी इमरान खान का नाम तो ये लेते ही नहीं थे,
عمران خان کو تو کبھی لیجیٹیمیٹ بندہ ہی انہوں نے نہیں سمجھا، بلکہ سپریم کورٹ کا تو ایک تو خیر دیوانہ یہ کہتا تھا کہ جناب فلانے میں بھی یہ کریں، فلانے میں بھی یہ کریں. تو یہ تو سپریم کورٹ کے سامنے یعنی سب کچھ ہوا ہے، سپریم کورٹ کے ناک کے نیچے سب کچھ ہوا ہے. تو کیا انہیں پتا نہیں تھا، کیا انہیں سمجھ نہیں آئی، کیا ان کی یعنی کیا مسئلہ کیا تھا؟ تو آئی ایم ایف کا جو مشن ملا ہے اس کے بعد چیزیں ود ان نو ٹائم چینج ہوئے. میں دیکھ رہا تھا بہت سارے صحافیوں کو جو بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، کورٹ رپورٹرز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب آئی ایم ایف کے مشن کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے چند یعنی ود ان 40 منٹ یا 45 منٹ باقاعدہ سے کنوے کر دیا گیا کہ 30 منٹ کے اندر اندر تمام تر رپورٹرز جرنلسٹوں کے ساتھ چیف جسٹس صاحب کی ملاقات ہوگی. اب آئی ایم ایف کے مشن نے کیا بات چیت کی ہوگی؟ یعنی میں اور آپ وہی بات چیت کر رہے ہیں، میں اور آپ وہی چیخ رہے ہیں، وہی چلا رہے ہیں، لیکن اس پر نوٹس نہیں لیا گیا، اس پر صحافیوں سے یا میڈیا میں کوئی بات چیت نہیں کی گئی. لیکن آج میڈیا والوں کو ڈھونڈ کر بٹھا کر ان کے سامنے بیٹھ کر تقریر کی گئی ہے، ان کے سامنے بیٹھ کر پریس کانفرنس یا خطبہ دیا گیا ہے. آئی ایم ایف کا مشن ڈفرنس یہ ہے کہ وہ انگریزی میں بات کر رہا تھا اور ہم اردو میں بولتے ہیں. شاید یہ مسئلہ یا شاید چٹی چمڑی کا مسئلہ، پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بازو مروڑا گیا ہے اور یہ غیر معمولی ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ایسا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ آئی ایم ایف کا مشن پاکستان میں موجود ہو اور وہ پیسوں کو چھوڑ کر جوڈیشری عدالت کے اندر لگائے گئے بندے 26 نومبر اچھا جناب یہ 26ویں آئینی ترمیم، یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہو، ڈسکس کر رہا ہو، کرپشن کو دیکھ رہا ہو، ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہو. اب جو صحافی رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب خود آتے ہیں اور حیران کن طور پر، یعنی سارے صحافی حیران ہیں، وہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب آج میرا 3 ایجنڈے ہیں یا 3 موضوع ہیں جن پر میں آپ سے بات چیت کروں گا. ایک تو انہوں نے کہا جناب آئی ایم ایف کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے مشن کے ساتھ، پھر شہباز شریف صاحب کا خط اور ان کے ساتھ ملاقات ہے جو آنے والے ٹائم میں ہونی ہے، اور تیسرا عمران خان کا خط ہے. عمران خان کا خط ہے، یہ خط جو دبا دیا گیا تھا، یہ خط جس کے اوپر بیٹھ دیا گیا تھا، یہ خط جو جس کو نظام پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، نظام آن ہی نہیں کر رہا تھا، یہ خط کو آخر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کیوں اس خط کو خود ہی آ کر ڈسکس کر رہا ہے؟ اور پھر اس خط سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خفیہ طور پر شہباز شریف صاحب نے بھی یہ خط لکھا ہوا تھا، اور شہباز شریف صاحب نے بھی اس خط کے اندر جناب وہی باتیں کی تھی جو خان صاحب کر رہے ہیں کہ جناب عدالتی وہ دیکھیں نا، چیزیں ٹھیک کریں، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، دودھ اور شہد اور انصاف کی نہریں اس ملک کے اندر نہیں بہ رہی. تو آپ خود ہی اندازہ لگا رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب صحافی رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے بڑی تعریفیں کی، بڑے پیار کے ساتھ عمران خان صاحب کا نام لیا، اور پھر ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو شکایات ہیں اس خط کے اندر وہ بالکل ٹھیک ہیں، بہت لیجیٹیمیٹ ہیں. عمران خان نے صحیح چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اصل میں جو یو ایس بی کے اندر ڈیٹا بھیجا ہے نا، اس یو ایس بی کے ڈیٹے سے میری ٹیم کو بڑی مدد ملی ہے. یعنی چیف جسٹس صاحب یو ایس بی کا ڈیٹا چاہیے تھا آپ کو، یعنی معزز چیف جسٹس کے پاس یا معزز ہمارے ججز کے پاس یا سپریم کورٹ کے پاس ڈیٹا موجود نہیں تھا. یعنی وکلا کی جوتیاں گھس گئی، وکلا اٹھائے گئے، مارے گئے، کٹے گئے، گنجے ہو گئے، تباہی ان کی نکل گئی. لیکن آج یہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ یو ایس بی کا جو ڈیٹا مجھے مل گیا ہے نا، وہ یو ایس بی جو ہی میں لگاؤں گا تو میرے سامنے جناب وہ پوری کہانی آ جائے گی، کیا ظلم ہوا ہے، کیا زیادتی ہوئی ہے. تو یہ صرف ایک مذاق ہے، شغل ہے، چونکہ چیزیں اب مینج نہیں ہو رہی، چیزیں اب ڈسٹرب ہو گئی ہیں. مطیع اللہ جان صاحب نے ایک بڑا تگڑا اس کے اوپر ولاگ کیا ہے عدیل سرفراز صاحب کے ساتھ، اور مطیع اللہ جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ جناب ہم بہت جلد ایک ملاقات کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر محترم شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے اور اپوزیشن لیڈر یعنی تحریک انصاف کے لیڈر عمر ایوب صاحب بھی ہوں گے، اور یہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی، نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی، میں نے تو خیر پہلی دفعہ سنا ہے، لیکن مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ میں تو خود نام بھول جاتا ہوں، 4-5 دہائیوں کا تجربہ ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی یہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی بیٹھتی ہی نہیں ہے. یہ صرف وقتی طور پر جب لانچ کرنی ہوتی ہیں چیزیں تو لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی میں ملاقات کریں گے، اور اس میں شہباز شریف صاحب بھی آئیں گے، اپوزیشن لیڈر بھی آئیں گے، اور چیف جسٹس بھی ہوں گے. مطیع اللہ جان صاحب کا یا مختلف جو اور صحافی ہیں ان کا تجزیہ یا عدیل سرفراز کا خیال یہ ہے کہ ظاہر ہے اب کوئی حل نکالا جا رہا ہے، اور اب کسی طرح سے یعنی شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہیں، عمر ایوب صاحب بھی بیٹھے ہیں، پھر جناب چیف جسٹس اوپر بیٹھے ہیں اور کہیں گے یار کوئی حل کھڈو اور چیزوں کو آگے لے کر جائیں، چونکہ نہیں تو یہ جو مشن ہے یہ کھا جائے گا اور یہ چیزیں اس طرح سے ٹھیک نہیں رہیں گی. یہی وہ بین الاقوامی دباؤ ہے جس کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے. ایک تو جو ولسن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھا ہے، مارکو روبیو کو خط لکھا ہے، اور ڈائریکٹلی انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے ڈالے جیل میں یا پاکستان میں، جس طریقے سے ان کے معاملات چلا جا رہی ہے ٹھیک نہیں ہے. وہاں کی جوڈیشری آزادی سے کام نہیں کر رہی، وہاں کی عدالتیں ٹھیک کام نہیں کر رہی. لیکن ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے خط کے بارے میں چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں یہ خط میں نے آئینی بینچ کے سامنے بھیج دیا ہے. بھائی آئینی بینچ لایا کیوں گیا تھا؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کو چیف جسٹس بنایا کیوں گیا تھا؟ اور پھر آئینی بینچ بنایا کیوں گیا تھا؟ یہ صرف اور صرف ایک اسموک اسکرین کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تحریک انصاف کا کام بنتا ہے. بلکہ میں دیکھ رہا تھا ایک سٹیٹمنٹ کہ عمر ایوب صاحب کو عمران خان صاحب کی ہدایت ہے کہ جب آئی ایم ایف کے وقت سے آپ بھی ملاقات کریں، آپ سے بھی بات چیت ہو، تو ان کے سامنے پورا ڈوزیر رکھے، وہ 349 پیجز کا پورا ڈوزیر ان کے سامنے رکھے اور انہیں ایک ایک چیز کے بارے میں بتائیں.
اب جو عمران خان صاحب نے جو ذکر کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، یہ بہت بڑا ایک اعتراف ہے جس پر صدیق جان صاحب نے ایک بڑا زبردست قسم کا ویلاگ بھی کیا ہے اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے. چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو یو ایس بی میں میرے لیے ثبوت بھیجے ہیں وہ جناب کمال کے ہیں. اب یو ایس بی میں خان نے تو ظاہر ویڈیو گیم میں نہیں بھیجی ہوں گی. صدیق جان صاحب لکھتے ہیں سب سے اہم نقطہ آج چیف جسٹس پاکستان کی پریس کانفرنس کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ عمران خان نے یو ایس بی میں جو ثبوت بھیجے ہیں وہ سنجیدہ نوعیت کے ہیں اور ان میں دم ہے. یاد رہے کہ عمران خان نے یو ایس بی میں 26 نومبر کی فائرنگ، زخمیوں، شہیدوں کے حوالے سے ثبوت بھیجے تھے جن میں گولی لگنے سے قبر میں اتارنے تک کے ثبوت ہیں. چیف جسٹس پاکستان کا یہ بہت بڑا اعتراف ہے. اس پر بجائے فوراً فل کورٹ بلانے کے چیف جسٹس نے معاملہ حکومتی ججز کے سامنے بھیج دیا ہے. بشارت راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بنچ ہے جو آئینی بنچ ہے. ویسے مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف وفد سے ملاقات سے 24 گھنٹے پہلے اس خط کو ٹیک اپ کر کے آئینی بنچ کو بھجوانا صرف ایک ٹریپ ہے تاکہ آئی ایم ایف اور پوری دنیا کو بتایا جا سکے کہ عدلیہ نے 26 نومبر اور انسانی حقوق کی پامالیوں کا معاملہ ٹیک اپ کر لیا ہے. اس سے عالمی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش ہوگی اور یہ کوشش کامیاب ہوگی کیونکہ یہ ایک لاجیکل نقطہ ہے کہ عدلیہ نے معاملہ ٹیک اپ کر لیا ہے. لیکن حقیقت تو ہم پاکستان والے جانتے ہیں کہ عدلیہ کا جناب آئینی بنچ کو انہوں نے آئینی بنچ کیا کرے گا انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو یہ میں تھوڑا سا اختلاف یہ کرتا ہوں کہ دنیا ہم سے بہتر جانتی ہے ہماری اوقات، دنیا ہماری جڑوں تک جانتی ہے. دیکھیں ہم پھر بھی شاید ہم شارٹ ٹائم میموری لاس سے ہم باتوں کا بھول جاتے ہیں لیکن دنیا ہم نصر باتوں کو جانتی ہے. وہ ہماری شکلیں، ہماری حرکتیں، وہ ساری چیزیں جانتی ہے. انہیں پتہ ہے کہ جناب کیا کیا ہوا ہے اور انہیں پتہ ہے کہ کس ٹائم پر اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کیوں کیا جا رہا ہے اور چیزیں کس طرف لی جا رہی ہیں. تو خیال رکھیے گا، مزید اپڈیٹ کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایک بین الاقوامی دباؤ اور پریشر، غیر معمولی ڈیولپمنٹس وہ باقاعدہ سے پاکستان میں محسوس ہو رہی ہیں. اللہ حافظ.